آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے 9 باب سورۃ التوبہ پر۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو اپنے منفرد انداز اور مواد کی وجہ سے اکثر زیر بحث رہتی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اتر کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سورت شروع ہی ایک بہت ہی سنجیدہ اور ٹو ٹوک اعلان سے ہوتی ہے۔ یہ آیت فوراً ہی اس باب کا لہجہ اور مقصد صاف کر دیتی ہے۔ یہ دراصل ایک قسم کا سیاسی اور روحانی اعلامیہ ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات جو اس سورت کو باقیوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ سٹرکچرل فرق ہی اس کے خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں رحمت کے عمومی اعلان کے بجائے ایک واضح انتباہ اور کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں برات کے اعلان کو، یعنی اس صورت میں کس طرح مشرکین سے معاہدوں کے خاتمے اور تعلقات توڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، مشرکین، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ متن میں یہ اصطلاح عرب کے ان بت پرست قبائل کے لیے استعمال ہوئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اعلان تو ہو گیا، لیکن اس کی شرائط کیا تھیں؟ آئیے اب ذرا جنگ کے اصولوں اور ضوابط پر نظر ڈالتے ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک طرح کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے ان مشرکین کو جنہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ ملک میں جہاں چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن اس مدت کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تب تو ٹھیک، ان کا راستہ صاف ہے، ورنہ ان کے خلاف جنگ کا حکم ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم فرق واضح کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدے توڑے، انہیں مہلت کے بعد جنگ کا سامنا تھا، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے اپنے وعدے نبھائے، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدوں کو مدت پوری ہونے تک پورا کیا جائے، جیسا کہ متن میں کہا گیا ہے، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جنگی احکامات کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی دلچسپ آیت آتی ہے جو پناہ دینے کے اصولوں کو بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے تو اسے پناہ دی جائے اور پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچایا بھی جائے۔ یہ ایک اہم قانونی اور اخلاقی ضابطہ ہے۔ چلیں اب باہر کے معاملات سے ہٹ کر کمیونٹی کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صورت مومنین اور منافقین کے درمیان فرق پر بہت زور دیتی ہے، جو اس کا ایک مرکزی موضوع بھی ہے۔ تو ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس متن کی روشنی میں ایک سچے مومن کی اصل پہچان کیا ہے؟ ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہیں؟ متن میں کچھ خاص صفات بتائی گئی ہیں، جیسے کہ مومن وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایمان رشتہ داری یا دولت سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ان کے لیے باغات اور اللہ کی خوشنودی کا وعدہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے گروہ کی طرف جن کے لیے منافقین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ظاہر میں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے کام اور ان کی نیتیں اس صورت کا ایک بہت بڑا موضوع ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں تو دونوں گروہوں کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ جہاں مومنین اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہی منافقین بری باتوں کا۔ مومنین دل کھول کر دیتے ہیں، منافقین کنجوسی کرتے ہیں۔ مومنین اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، منافقین اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کا انجام بھی بالکل الگ ہے، ایک کے لیے جنت کا وعدہ تو دوسرے کے لیے جہنم کی آگ۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں ان قوانین اور بنیادوں کی جن پر مسلم کمیونٹی کو چلنا تھا۔ یہ صورت اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں ایک اور بنیادی اصول قائم کیا جا رہا ہے اور وہ ہے وقت کا، یعنی اسلامی کیلنڈر کا۔ متن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں ظلم کرنے سے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ کا ایک پورا نظام وضع کیا گیا ہے۔ آیت 60 میں بتایا گیا ہے کہ یہ خیرات کن لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اس میں 8 قسم کے لوگ شامل ہیں: غریب، مسکین، قرضدار، مسافر اور دیگر مستحقین۔ یہ ایک مکمل سوشل ویلفیئر سسٹم کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اس باب میں جزیہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ متن کے مطابق یہ ایک ادائیگی تھی جو اہل کتاب
یعنی یہود و نصارہ پر عائد کی جاتی تھی، جو دین حق کی پیروی نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ یہ اس دور کے سیاسی اور معاشی نظام کا ایک حصہ تھا۔ اچھا، پھر مساجد کی دیکھ بھال اور ان کے تقدس کے بارے میں بھی کچھ معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ متن یہ واضح کرتا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کے اہل صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اتنی ساری سخت باتوں، جنگ اور معاہدوں کے بعد جب ہم سورت کے آخر میں پہنچتے ہیں تو لہجہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ آخری آیات پیغمبر اسلام کے ہمدردانہ کردار پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انہیں اپنی امت کی تکلیف کتنی بھاری لگتی ہے اور وہ مومنوں کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسا متن جس میں قانون، معاہدے اور جنگ کی اتنی تفصیل ہو، وہ آخر میں رحمت اور اللہ پر بھروسے کے پیغام پر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تضاد ہی دراصل اس سورت کی گہرائی اور اس کے کثیر جہتی پیغام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔